ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہیں، جو اللہ ہمارا اور آپ کا اور ساری کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس تعریف کے بعد ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مقدس ذات پر بے شمار اور انگنت درود اور سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ محترم حضرات، نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، آج کے اس عید الفطر کے خطبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ اعلیٰ کی چند آخری آیتیں پڑھی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو توجہ دلائی ہے اور اس بات کی نصیحت کی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کے اندر آنے کے بعد وہ دنیا کی زندگی میں ایسا مگن اور ایسا مست نہ ہو جائے کہ اس کی جو اصلی اور حقیقی زندگی ہے اس سے وہ بالکل غافل ہو جائے اور اسے وہ فراموش کر دے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں یوں کہا، قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لیا اور اس نے نماز پڑھی۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور آخرت کی زندگی خیر ہے، بہتر ہے، وَأَبْقَى، اور باقی رہنے والی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، یہ جو باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگلے صحیفوں میں، اگلی کتابوں میں بھی تھیں۔ فی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفہ ملا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفہ اور جو کتاب ملی تھی، ان صحیفوں میں بھی یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہی تھیں۔ کون سی باتیں؟ کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ آدمی پاس ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، برے عقیدوں سے بچ گیا،
बुरी मान्यताओं से बच गया, बुरे अकायद से बचा, कुफ्र से बचा, शिर्क से बचा, और इसी तरीके से अखलाक रदीला, बुरे अखलाक से भी वो अपने आप को उसने बचा लिया। अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, ये आदमी कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपने नफ्स को साफ कर लिया। नफ्स की सफाई अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब और महबूब है। अगर इंसान चाहे कितना इबादत गुजार क्यों ना हो, लेकिन उसके नफ्स के अंदर अगर तक़वा नहीं है, अगर वो इबादत करने के बावजूद तज़किए नफ्स नहीं करता, तो ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के पास काबिल कबूल नहीं रहेंगी। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला, और उसने अपने रब का नाम लिया, अल्लाह को याद किया, और याद करने के साथ साथ उसने नमाज पढ़ी। फ़सल्ला, उसने नमाज पढ़ी। और फिर इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम को जो सहीफ़े मिले थे उसमें इन बातों के सिवा ये बात भी थी, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो, इसे पसंद करते हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, और आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। ये इतनी ज़बरदस्त बातें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किताब दी, उनके अंदर इन बातों को नाजिल फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, उसके हरूफ बना दिए। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर कुरान करीम को नाजिल फरमाया, तो उस मौके पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं किताबों के अल्फाज कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए, और वही बातें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर भी कहीं। मालूम ये हुआ कि इंसान दुनिया के अंदर जो आया है एक वक्त के लिए आया है, एक वक्त के लिए, और किसका वक्त कब पूरा हो जाएगा किसी को मालूम नहीं है। गुज़िश्ता साल हमने रमज़ान के अंदर देखे, हमारे जवान चले गए, हमारे बूढ़े गए, हमारी जवान लड़कियां गईं, हमारी बूढ़ी औरतें गईं। रमज़ान से पहले हम उनकी ज़िंदगी पर अगर हम नज़र डालते तो ये नहीं सोच सकते थे कि ये लोग चंद दिनों के मेहमान हैं, बीमारी के अंदर मुब्तला होकर ये अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, नहीं मालूम था। लेकिन आने वाले दिनों ने हमारी आंखों के सामने ऐसे भयानक और ख़तरनाक मनाजिर लाकर खड़े कर दिए, और एक इबरत का मुकाम लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे करने पर वो कादिर है। बस अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ ये कहना होता है कुन, यानी हो जा, और वो चीज़ आनन फानन हो जाती। आज से 23 साल पहले अगर हम तारीख की गर्दानी करते हैं और माजी की तरफ पलटते हैं तो याद आता है कि कच्छ में एक ऐसा ज़लज़ला आया था जिसने न बच्चों को छोड़ा, न बड़ों को छोड़ा, न बूढ़ों को छोड़ा, मकानात, बागात, सब कुछ उसने वीरान कर दिया था। बस ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। इंसान चाहे इतनी बड़ी ज़मीन को नहीं हिला सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हज़ारों किलोमीटर पर फैली हुई ज़मीन को मिनटों और सेकंडों के अंदर, एक ही वक्त के अंदर पूरी ज़मीन को हिला कर रख देता है। वक्त आएगा आखिर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर एक सूरत नाजिल फरमाई है जिसका नाम ही है सूरह ज़िलज़ाल, ज़लज़ला, भूकंप के नाम की सूरत। भूकंप, क़यामत से पहले भूकंप आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये ज़मीन को हिला दिया जाएगा, और इतनी बुरी तरीके से ज़मीन हिलेगी कि इंसान सोचेगा और कहेगा कि ज़मीन को क्या हो गया है। ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, उसकी मेहरबानी है कि ज़मीन साकित है, ज़मीन ठहरी हुई है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगर इसके अंदर भूचाल पैदा कर दे, अगर अल्लाह ताला इसके अंदर ज़लज़ले पैदा कर दे, तो फिर ये ज़मीन इंसान के खड़े रहने के लायक भी नहीं रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक के अंदर एक नहीं बल्कि कई जगह ऐसे अंदाज में बात करता है कि लोग कुरान की तरफ आ जाएं।
لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، لوگ اپنے نبی کی طرف آ جائیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ موت کی بات کہتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ جنت کی باتیں اور جنت کے مناظر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی وعیدیں، جہنم کی سختیاں اسے قرآن کے حروف بنا دیتا ہے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرماتے ہیں۔ اس کا ماحصل کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ یہ دنیا کے اندر جو آیا ہے یہاں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اس دور تک نہ جانے کتنے لوگ آئے، کیسے کیسے لوگ آئے، عالم آئے، حافظ آئے، قاری آئے، فاضل آئے، محدث آئے، مفسر آئے، ولی آئے، بزرگ آئے، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جب ان کا وقت آیا دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور یہ بتا کر گئے کہ دیکھو دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں۔ آج جب ہم قبرستان کی زیارت کرتے ہیں اور ہماری نظریں قبروں کے اوپر جب پڑتی ہیں، ہمارے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں تھا، یہ ایسا تھا، یہ بہادر تھا، یہ ہمت والا تھا، یہ پہلوان تھا، یہ مالدار تھا، یہ لکھپتی تھا، یہ کروڑ پتی تھا۔ لیکن آج قبرستان کے یہ سناٹے، اس پر اگر ہم غور کریں تو یہ سناٹے ہم سے بہت کچھ بولنے لگتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ قبر کے نیچے مانو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہاں کسی کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، یہاں کسی کو عبدالآباد کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایک نہیں بلکہ متعدد جگہ پر یہ فرمایا، کل من علیہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان آیا ہے، ایک وقت اس کے آنے کا ہے، ایک وقت اس کے جانے کا ہوگا۔ وہی انسان جس نے اپنا بچپن گزارا، جس نے اپنی جوانی گزاری، جس نے اپنا بڑھاپا گزارا، اس کا ایک وقت تھا، اس کا روب لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتا تھا۔ وہ جب گاؤں اور محلے کے اندر نکلتا تھا تو لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے، لوگ اسے عزت سے سلام کیا کرتے تھے اور لوگ اس سے خائف رہا کرتے تھے۔ لیکن آج وہ وقت بھی لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اسے نہلا کوئی اور رہا ہے، اسے کپڑے کوئی اور پہنا رہا ہے، اسے کفن کوئی اور دے رہا ہے، اور اتنا محتاج ہو گیا وہ کروٹ بھی بدل نہیں کر رہا ہے، کروٹ بھی بدل نہیں پا رہا ہے، اور ہاتھ تک کا بھی وہ اشارہ نہیں کر پا رہا ہے۔ جیسے نہلانے والے اسے نہلاتے ہیں اسی طریقے سے وہ نہا لیتا ہے، کفن پہناتے ہیں، کفن پہن لیتا ہے اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر اسے قبرستان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انسان کے لیے عبرت ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ کیسا وقت اس کے اوپر آیا، کیسا آدمی تھا، کیسا وقت اس کے اوپر آیا۔ ہمارے اوپر بھی ایسا وقت آنے والا ہے، ایک دن وہ آئے گا، کفن پہنا دیا جائے گا، دنیا کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، دنیا کے سارے حسد، سارے بغض، سارے کینے، ساری عداوتیں، ساری دشمنیاں، ساری ناچاکیاں اور جتنے بھی دنیا کے معاملات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا تب اسے افسوس ہوگا، لیکن وہ وقت افسوس کا نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات پر ہم عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو عمل کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ایک اور رمضان نصیب فرمایا، ایک اور رمضان۔ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ اس رمضان میں لے لیتا تو آج قبر میں ہم لوگ سڑ گئے ہوتے، گل گئے ہوتے، مٹی میں مل گئے ہوتے اور سوچتے کہ کوئی موقع مل جائے، لیکن نہیں ملتا۔ انسان کو ملنے والا ایک ہفتہ بھی، اس کی زندگی کے اندر ایک ہفتہ بھی اسے مل گیا بڑا قیمتی ہے۔ ایک بات بتلا کر ایک حدیث مشکات شریف کی سنا کر بات کو اپنی ختم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 آدمی آئے، مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی نے ان کا رشتہ کر دیا، یعنی مواخات کر دی کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اس سے کہہ دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، دونوں چلے گئے۔ ہوا یہ
کہ ان میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ ایک ہفتے کے بعد یا ایک جمعہ کے بعد دوسرا آدمی بھی انتقال کر گیا۔ ایک ہفتے میں دونوں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے ساتھی کے لیے کیا دعا کی؟ صحابیوں ذرا بتاؤ تم نے اپنے صحابی کے لیے کیا دعا کی؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے تو یہ دعا کی۔ سنائے، دعونا اللہ ان یغفر له ویرحمہ ویلحقہ بصاحبہ۔ اللہ کے نبی ہم نے یہ دعا کی اس آدمی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اس پر رحم کرے اور اس کو اپنے اس ساتھی سے، اس بھائی سے ملا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ این صلاتہ بعد صلاتہ وعملہ بعد عملہ او قال او صیامہ بعد صیامہ۔ میرے صحابیوں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ اس کو اس سے ملا دے، تو اس نے جو ایک ہفتہ نمازیں پڑھی ہے ان نمازوں کا کیا ہوا؟ صرف ایک ہفتہ نمازیں پڑھی ہے اور وہ ایک ہفتہ نماز سے محروم رہا۔ اس نے جو ایک ہفتہ عمل کیا ہے وہ ایک ہفتہ عمل نہیں کر پایا، لیکن اس کو زندگی نے موقع دیا۔ راوی کو شک ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اس نے جو روزے رکھے ہیں اس نے روزے نہیں رکھے تھے، تو پھر دونوں میں برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس مرنے والے کو اس کے ساتھ اللہ ملا دے۔ لما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ صحابہ سن لو، میرے صحابیوں سن لو کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو چکا ہے کہ ایک گویا کہ یہاں ہے اور دوسرا پہلے آسمان پر ہے۔ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے، اور زمین سے پہلے آسمان پر جانے کے لیے 500 سال چاہیے، 500 سال۔ یعنی ایک ہفتہ جسے مہلت ملی، وقت ملا، وہ اتنا آگے نکل گیا، یعنی 500 سال کی مسافت تو وہ آگے نکل گیا۔ جو پیچھے لوگ انتقال کر گئے ہمیں ایک سال ملا ہے، ہم نے اس سال سے کیا فائدہ اٹھایا؟ ضرورت ہے اس چیز کی کہ اگر ہم نے فائدہ اٹھایا ہے تو ہم خوش نصیب ہیں، اور اگر نہیں اٹھایا تو یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اللہ تو نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا، رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے جو عبادتیں ٹوٹی پھوٹی کی ہیں اللہ تو اسے قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرما، جنہوں نے فرائض کا اہتمام کیا ان کے فرائض کو قبول فرما، جنہوں نے نوافل اور سنتیں پڑھی اللہ ان کی نوافل اور سنت کو قبول فرما، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ان کی قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، جنہوں نے صدقہ اور خیرات کیا ان کے صدقہ اور خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اعتکاف کیا ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو رات کو جاگے شب بیداری کی اے اللہ ان کی شب بیداری کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہت سے رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے رمضان نصیب فرما، اور ان رمضان میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ
جو پچھلے رمضانوں میں تھے آج وہ نہیں ہیں، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جن کو ہم یاد رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم جن کو بھول گئے ان کی تو مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بستر پر ہیں انہیں سکون اور چین نصیب فرما۔ اے اللہ دواؤں کے اندر گولیوں میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ حالات بہت خراب ہیں، مسلمانوں کے لیے حالات اچھے بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تو ظلم کا بدلہ انہیں عطا فرما۔ اے اللہ ظلم کو تو ختم فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کو تو دنیا سے نیست اور نابود فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے مساجدوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے مدارس کی حفاظت فرما، مسلمان بھائیوں کی اور بہنوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے مال اور ملکت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کو آسان زندگی بنا دے۔ اے اللہ دنیا کی زندگی کو آسان بنا دے، قبر کی زندگی کو آسان بنا دے۔ اے اللہ آخرت کی زندگی کو آسان زندگی بنا دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے اندر محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما، بھائی چارگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر سے نفرت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ انتشار کو تو ختم فرما دے، افتراق کو تو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو مانگنا چاہتے ہیں بھول گئے اپنے فضل و کرم سے وہ چیز بھی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگنا چاہتے ہیں اور بھول گئے اے اللہ وہ چیز بھی ہمیں نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔